اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دو اہم خبریں ہیں میرے پیارے وطن پاکستان کے بارے میں، ملک خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان کے بارے میں، اور مجھے چونکہ 100% یقین ہے کہ یہ خبریں چونکہ مثبت ہیں، بلکہ ایک خبر مثبت ہے، دوسری تو الزام ہی ہے، اور یہ جگہ نہیں پائیں گی پاکستان کے میڈیا کے اوپر، کیونکہ پاکستان کے میڈیا کے اندر اگر کسی خبر میں، کسی ہیڈ لائن میں اور کسی پروگرام میں عمران خان نہ ڈالا جائے یا پی ٹی آئی نہ ڈالی جائے تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے اینکر کو، تبصرہ نگار کو، پروڈیوسر کو، این ایل ای کو موت پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کو باقاعدہ درد ذہ شروع ہو جاتی ہے اور وہ تڑپنا شروع کر دیتا ہے کہ جناب عمران خان کیوں نہیں پایا۔ پھر عمران خان پاؤ تو جا کے کتے وہ بیچارے کی تڑفنی جڑی ہوتی ہے نا، ہلکائے ہوئے کتے کی طرح کی تڑفنی، وہ کم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب کہ کوئی بھی دنیا کا موضوع ہو اس کے اندر عمران خان گھیر کے لے آتے ہیں، اور اس بات کے ان کو پیسے ملتے ہیں باقاعدہ۔ اب تو یہ باتیں بے نقاب بھی ہو چکی ہوئی ہیں، اور وہ جو نیٹ ورک ہے وہ بھی بے نقاب ہو چکا ہوا ہے، اور جس طرح اس کی سہولت کاری عدلیہ کی طرف سے جاری ہے، آپ اندازہ فرمائیں۔ تیسری خبر یہ بھی ایڈ کر لیتے ہیں کہ غریدہ فاروقی صاحبہ کے خلاف ڈاکٹر عمر عادل صاحب نے بد زبانی کی۔ اچھا، وہ پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر ہیں، لیکن وہ پروجیکٹ عمران خان کے تحت، جس میں سیاستدانوں کو گالیاں بکنے کے لیے مختلف شعبہ زندگی سے مختلف لوگوں کو ابھارا گیا اور انہیں سکرین پہ بٹھایا گیا۔ ڈاکٹر صاحب جو ہے نا، وہ مطلب کہ ان کا نا تھوڑا سا وہ مطلب کہ وہ ہے، مطلب ممی ڈیڈی نا، تو وہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ جب تک اس میں رہے نا، شوبز کے اوپر تبصرہ نگاری کرتے رہے اور ملکہ ترنم نور جہان کے بارے میں قوم کو بتاتے رہے اور مہدی حسن صاحب کی غزلیں سنواتے رہے، اس وقت تک تو وہ بہت اچھے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے سیاست کے اندر قدم رکھا اور سخت اور بلکہ گالم گلوچ پہ مشتمل زبان استعمال کرنا شروع کی، تو اس کے بعد جو ہے پھر کام خراب ہو گیا۔ اب ظاہر ہے کہ کوئی کہاں تک ٹالریٹ کرتا۔ ہم تو ایک آدھ دفعہ ان سے کو مریض چیک کروانے گئے تھے، اور پوری فیس دے کے ہم نے مریض چیک کروایا تھا، اس لیے اس کے علاوہ میرا ان کے ساتھ تو کوئی انٹریکشن نہیں ہے۔ میرے خیال ایک دفعہ ان سے مریض دکھانے کے حوالے سے ملاقات ہوئی تھی۔ دوسری ملاقات میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ کا چہرہ جانا پہچانا لگتا ہے، آپ سے ملاقات ہو چکی ہے۔ میں کہا جی میں پچھلی دفعہ بھی اسی مریض کے ساتھ آیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ حالانکہ اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب کے سیاسی پروگرام کے اندر ہم ایک پروگرام میں، وہ سیٹھ جبار صاحب کا ہوتا تھا مرحوم کا، وہ اس میں اندر ہم شریک ہو چکے تھے، اور باقاعدہ وہاں پہ ڈیٹیل کے ساتھ گپ شپ ہوئی تھی، لیکن ظاہر ہے تجال ہے عارفان سے کام لیا انہوں نے، تو میں کیوں دساں کہ میری تو نہیں ملاقات ہے، ٹھیک ہے نا۔ خیر، انہوں نے میڈیا پہ کام کرنے والی خواتین کے بارے میں عمومی طور پہ بد زبانی کی، اور ہمارے جو برخوردار ہیں زہیب بٹ صاحب، ان کے والد صاحب سلیم بٹ صاحب ہوتے تھے، ان کے ساتھ جو ہے وہ جب ہم رپورٹنگ کیا کرتے تھے تو وہ بھی کیا کرتے تھے، تو زہیب کے ساتھ ان کی گپ شپ کے اندر یہ بات آئی اور یہ آن ایئر چلی گئی، نشر ہو گئی یا سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹ ہو گئی۔ غریدہ فاروقی نے اور حکومت پاکستان نے دونوں نے ایف آئی اے کو درخواست دی کہ یہ دیکھیں جناب، اس شخص نے بد زبانی کی ہے، اس کے اوپر کارروائی عمل میں لائی جائے۔ ایف آئی اے نے انہیں تحقیقات کے لیے بلایا اور بلا کے بٹھا لیا کہ جناب آپ گرفتار ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب جو ہیں ان کے پھر جو کرم فرما ہیں وہ پہنچ گئے، اور آج جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو ڈاکٹر صاحب کو باعزت طور پہ ضمانت دے کے گھر بھجوا دیا گیا ہے۔ تو ایک دن کی ان کی مہمانداری ایف آئی اے کے ساتھ رہی، جو اطلاع میرے پاس آ رہی ہے اس کے مطابق تو ان کی ضمانت ہو گئی ہے، تو وہ مقدمہ شکدمہ سب کچھ عدالت نے اڑا دیا۔ اب مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ایف آئی اے کی پراسیکیوشن اتنی ہی خراب ہوگی کہ اس کے خلاف مقدمہ جو ہے وہ بھجوا دیا۔ ساڈے خلاف تو 5.5 سال لگ رہے ایسا جی ہے، اسی تو یاد دواواں گے، اگوں ایک اور بھی نوٹس بھیجا آیا تسی، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو صرف ہاتھ کھولنے کے لیے خاکسار ہی ملتے ہیں یار، اس طرح کے کسی بڑے مگرمچھ نو بھی تو پھڑو نا،
وہ 24 گھنٹے کے اندر، میرے خیال 24 بھی نہیں، 12-13 گھنٹے کے اندر ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ باعزت طور پہ گھر جا چکے ہیں. اب غریدہ فاروقی بھی پٹتی رہے اور باقی خواتین بھی اس کی بد زبانی کے اوپر. اچھا اس دوران ہوا کیا؟ اس دوران پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا سیل نے اور ایک سے زائد جگہوں سے، امریکہ سے بھی اور صدیق للی نے بھی ادھر اسلام آباد سے بھی، خاکسار کے خلاف ایک ٹرینڈ اٹھایا کہ جی خاکسار بھی جو ہے وہ خواتین کے بارے میں بد زبانی کرتے ہیں، اور خوب اس کے اوپر وہ ارشد شریف صاحب کی جو سیکنڈ وائف تھی نا، وہ والی جس کی وجہ سے انہوں نے صدیق للی کو، ارشد شریف مرحوم نے باقاعدہ صدیق للی کو جسے کہتے ہیں لمحہ پا کے کٹنا ہے، اس صدیق للی نو گوادر کے اندر لمحہ پا کے مارا تھا. وہ والی خاتون، اس خاتون کے حوالے سے صدیق للی نے بہت زیادہ بکواس کر رکھی ہے اپنے ٹویٹر، اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر. اور جب وہ مطلب کہ آج کل وہ میرا مطلب ہے کہ ان کا بڑا ہمدرد ہے، اور وہ خاتون جو ہیں وہ جو میں ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کہنا چاہ رہا، ہر ایک کو پتہ ہے جو میڈیا کے معاملات سے ذرا بھی آگاہ شخص ہے ان کے مطلب کہ وجہ نزول جو ہوتی ہے اس کا پتہ ہے، تو اس لیے مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن انہوں نے میرے خلاف 2-3 ولاگ بھی کیے، کری جو ساڈا کیے ملنگ آدمی کنیا کے گالاں کڑ لو گے. دیکھو ساڑی کو 2-2.5 کلو عزت کی، آپ دونوں کی، صدیق للی اور ارشد شریف مرحوم کی سیکنڈ بیوہ، ان دونوں کے جوائنٹ وینچر کے نتیجے میں اس 2-2.5 کلو عزت کے اندر کوئی 4-5 گرام 10 گرام کی کمی بھی واقع ہو جائے گی تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ عزت دینے والا، وہ 2-2.5 من ہمیں اور عزت دے دے گا. ٹھیک ہے، آپ اپنے آپ پہ غور کریں، آپ دونوں ایک دوسرے کے بارے میں کیا کہتے رہے ہو ماضی میں. صدیق للی جو ہے یہ موصوفہ کے بارے میں کیا کہتا رہا ہے، اور موصوفہ صدیق للی کے بارے میں کیا کہتی رہی ہیں، ہے نا. یہ دونوں جو باتیں ہیں یہ اپنے جگہ کے اوپر قابل غور ہے. میں نے کچھ نہیں کہا، میں اس موضوع کے اوپر اس گند کے اندر، اس غلاظت کے اندر نہیں پڑھنا چاہ رہا، میں صرف موضوع پہ رہنا چاہ رہا ہوں. تو وہ جناب کیا ہوا، موصوف جو ہیں انہوں نے عمر عادل صاحب نے بک بک کر دی، اور اس بکواس کو کور کرنے کے لیے پی ٹی آئی کود کے عمر عادل کی سپورٹ میں آ گئی، کیونکہ عمر عادل جو تھے وہ عظمہ بخاری کو گالیاں دے رہے تھے، اور انڈائریکٹلی اس کی گالی جو ہے وہ مریم نواز شریف کو بھی جا رہی تھی. ہر وہ خاتون، یہ وہ والا بیمار ذہن ہے نا کہ جو گھر سے کام کرنے نکلتی ہے، وہ چھوڑیں، مطلب اس کے کردار کے بارے میں بات کرنا جو ہے نا وہ ہر مرد کو حق حاصل ہو جاتا ہے. تو یہ تو میرا مطلب ہے کہ عظمہ بخاری کے بارے میں تھی، مریم نواز شریف کے بارے میں تھی، اور ٹی وی کے اندر کام کرنے والی خواتین کے بارے میں عموماً وہ گفتگو تھی. تو خیر، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ گفتگو کی، حکومت نے اور غریدہ فاروقی نے انفرادی طور پہ ایف آئی اے کو بتایا، ایف آئی اے نے ان کو بلایا، وہ حاضر ہوئے، ان کو بٹھا لیا گیا. بٹھانے کے بعد ان کا کیس جو ہے وہ عدالت میں پیش کیا گیا، ریمانڈ کے لیے عدالت نے کیس ہی اڑا دیا. تو انہوں نے پھر اس کے جب یہ بد زبانی ہو گئی تو یہ عمر عادل کی مدافعت کے اندر پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم اتری. اس نے خاکسار عظمہ بخاری ہماری بہن اور مریم نواز شریف اور ان سب کی تصاویر لگا کے مینو خاکسار وہ چوکٹے دے وچ تون دتا گیا اور کہا گیا کہ یہ کتنے بد زبان لوگ ہیں، یہ خواتین کے بارے میں بد زبانی کرتے. مطلب وہ کاؤنٹر اوفینسو پہ جاتے ہیں نا، لمحہ موجود میں جو جرم یہ کر رہے ہوتے ہیں بعین ہی اس کا الزام دوسروں پہ لگاتے ہیں. یہ وہ والی نا ہٹلر کی جو ہے نا، فیشسٹ ہٹلر، فیشسٹ عمران خان کے فیشسٹ فالوور. تو اسٹریٹجی تو پھر گوئبل کی آئے گی نا بھائی، یہاں پہ ابلاغی اسٹریٹجی گوئبل کی لے کے آئیں گے. تو گوئبل کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ جو جرم آپ کر رہے ہو، ایک تو یہ ہے کہ جھوٹ اتنا بولو کہ وہ سچ لگنا شروع ہو جائے، نمبر 1، اور نمبر 2 جو بات آپ کر رہے ہو، جو جرم کرنے لگے ہو، اس کا الزام دوسروں پہ لگاتے، یہ اس کا دوسرا پوائنٹ ہے. تو یہ وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بیسیکلی گوئبل کے فاشسٹ فالوورز ہیں. یہ سٹیٹمنٹ دینے کے بعد خاکسار آگے بڑھنا چاہ رہا تھا، لیکن ولاگ کا وقت ختم ہو گیا. اچھی خبر رہے گی. اچھی خبر کیا ہے؟ پاکستان کا جو ڈالر بانڈ ہے، اور وہ ڈالر بانڈ گلوبل مارکیٹ کے اندر ہم نے لانچ کیا ہوا ہے. پچھلے 3 ماہ کے اندر اس کی قدر کے اندر 30% اضافہ ہوا ہے. بانڈ کیا ہوتا ہے؟ حکومت پاکستان جاتی ہے، دیکھیں جی ہم ایک آزاد خود مختار ملک ہے، ہم آپ کو یہ ایک کاغذ دے رہے ہیں، یہ کاغذ آپ لے جائیں، اس کے عوض آپ ہمیں ڈالر دے دیں، $100 دے دیں، $100 کا ایک کاغذ ہے.
سال کے بعد ہم سے آ کے اس کاغذ کے عوض $110 لے لیجیے گا. ٹھیک ہے, یہ اس کو بانڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ ڈیفالٹ کر گئے تو ہم کہتے ہیں جی ہمارے پاس موٹر وے ہے, پل ہیں, سڑکیں ہیں, دیکھو کتنا بڑا انفراسٹرکچر ہے, تو ایسٹ ساڈے کو بڑے نہیں. ٹھیک ہے, فی الحال آپ ڈالر دے دیں ہمیں. اس کو ہم اسلامی سکوپ بانڈ کہتے ہیں. کیونکہ اگر پس منظر میں صرف یہ ہو کہ ہم سوورن اسٹیٹ ہوتے ہیں, پیسے دے دو, تو یہ پھر سود کی مد میں چلا جاتا ہے. لیکن جب آپ بتائیں کہ ہمارے پاس ایسٹ موجود ہیں اس لیے ہمیں یہ چاہیے, تو یہ پھر جو ہوتا ہے یہ اسلامک بانڈ ہوتا ہے, اسلامک سکوک بانڈ ہوتا ہے, وہ غیر اسلامی میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ہم نے بانڈ بیچا ہوا تھا. تو جب پاکستان کے اندر عمران احمد خان نیازی کی حکومت تھی تو وہ جو ہم نے بیچا ہوا تھا کہ 3 سال کے بعد آپ کو 100 کے ہم $130 دیں گے, ٹھیک ہے نا, وہ لوگ دھڑا دھڑ بیچ رہے تھے کہ یار ان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. وہ کوئی 100 کے بدلے 100 بھی کو دیتا تھا تو وہ بیچ کے تو اپنے پیسے کھڑے کر رہے تھے. ٹھیک ہے, 100 کے بدلے کوئی 96 بھی دے رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے جتنے آ رہے ہیں پھاڑ لو, پاکستان کا کوئی پتہ نہیں. اب جب سے چاچو نے اقتدار سنبھالا ہے اور حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کے نتیجے کے اندر اب وہ دوبارہ وہ جو ہم نے کہا تھا نا کہ 100 کے ہم آپ کو 130 دیں گے 3 سالوں کے بعد, وہ 3 سال پورے ہونے والے ہیں نا اگلے 18 مہینے کے اندر یا 16 مہینے کے اندر, یا اس طرح کر کے وہ پورے ہونے والے ہیں. تو میں مثال کے طور پہ بات کر رہا ہوں, وہ اس کی مدت تو پوری ہونے والی ہے نا, جو انہوں نے کہا تھا نا 18 مہینے تک تو یہ حکومت کہیں نہیں جاتی ہے. وہ تبصرہ آیا تھا جس پہ یوتھروں نے یہ کہا تھا کہ جناب 18 مہینے میں حکومت ختم ہو رہی ہے نا, یاد ہے نا. تو وہ بنیادی طور پہ یہ تھا کہ 18 مہینے کے بعد بانڈ میچور ہو رہا تھا, اور میرا خیال ہے وہ کوئی انٹرنیشنل ادارہ تھا, یہ ان کا امریکنز کا تھا, ہیں ان کا بینک آف امریکہ کا جو سیکیورٹی سیکشن, اس نے کہا تھا خرید لو سستا ملن دیا جی, 18 مہینے تک حکومت کی تیری جان لگی, آپ کے پیسے کھڑے ہو جائیں گے, یہ انہوں نے کہا تھا. تو بات رپورٹ کیا کی گئی کہ 18 مہینے حکومت جا رہی, ARY نے ہیڈ لائن پھٹے چلا دیتے. ٹھیک ہے, کوئی پوچھنے سنا نہیں. اگر کوئی پوچھنے کی کوشش کرے تو یہ جج نگلے جج, کرپٹ جج, بدعنوان جج, نااہل جج بیٹھے ہوئے ہیں, ضمانتیں دے دیتے. اب جناب وہ کہتے جی 30% اس کی قدر میں اضافہ ہوا, وہ کہیں نیگیٹو میں گیا ہوا تھا, تو اب وہ امپروو ہونا شروع ہو گیا. مطلب 100 کے 130 ملیں گے بھی. حکومت پاکستان اپنی تمام فورن ڈیٹ لائبلٹی ادا کر رہی ہے. تو یہ ایک اچھی خبر تھی کہ پاکستان کے فورن بانڈ جو ہیں اس کی قدر میں اضافہ ہو رہا ہے, پاکستان کا معاشی اعتماد بحال ہو رہا ہے, جس سے اڈیالہ میں بیٹھے ہوئے, سمجھ گئے میں کی کہنے لگا سا, اڈیالہ میں بیٹھے ہوئے کو اور اس کے فیشسٹ فالوور کو بہت زیادہ تکلیف ہے. یہ 2 خبریں تھیں, میں نے کہا آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائے. اب تک کے لیے اتنا ہی. کل کے ولاگ کے اندر پھر ملاقات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.